بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بدحال، ٹوٹا ہوا، آنکھوں میں صدیوں کی تھکن لیے ایک شخص ہسپتال کے برآمدے میں خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک پوری کہانی دفن تھی۔ وہ شخص جو کبھی زندگی کی دوڑ میں سب سے آگے تھا، آج ایک بینچ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی داستان سنانے لگا کہ کس طرح اس کی زندگی ایک لمحے میں بدل گئی۔ وہ بتانے لگا کہ وہ ایک عام سا شوہر تھا، نہ بہت اچھا نہ بہت برا، مگر اس کی بیوی اس کی دنیا تھی۔ وہی عورت جس کے ساتھ اس نے زندگی کے خواب بنے تھے، مگر پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کی بیوی بیمار پڑ گئی۔ شروع میں عام سا بخار لگا، مگر دن گزرتے گئے اور بیماری بڑھتی گئی۔ وہ اسے شہر کے بڑے اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر آئے، ٹیسٹ ہوئے، رپورٹس بنی، اور آخر کار ایک لفظ نے اس کی پوری دنیا ہلا دی: کینسر۔ وہ لفظ جو سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے ہمت باندھی، بیوی کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ تلخ تھی۔ علاج شروع ہوا، کیمو تھراپی، دوائیں، انجیکشن، بالوں کا گرنا، جسم کا کمزور ہونا، اور ہر دن کے ساتھ امید کا تھوڑا تھوڑا ٹوٹ جانا۔ مگر وہ شخص ہر روز مسکراتا رہا، اپنی بیوی کے سامنے مضبوط بن کر کھڑا رہا۔ وہ اسے کہتا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، ہم پھر سے ہنسیں گے، پھر سے زندگی جئیں گے، مگر اندر ہی اندر وہ خود بکھرتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی جمع پونجی علاج پر لگا دی، گاڑی بیچی، زیور بیچے، یہاں تک کہ اپنا گھر بھی گروی رکھ دیا، مگر بیماری کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئی۔ اور پھر وہ دن آیا جب ڈاکٹر نے الگ لے جا کر کہا کہ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، بس چند دن ہیں۔ وہ شخص دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، بس اندر ہی اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ رات اس نے ہسپتال کے کوریڈور میں جا کر گزاری۔ فجر کے وقت اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا کہ اگر میں نہ رہوں تو خود کو اکیلا مت سمجھنا، اور چند گھنٹوں بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جنازہ اٹھا، لوگ آئے، دعائیں ہوئیں، مگر جب سب چلے گئے تو وہ شخص اکیلا رہ گیا۔ گھر خالی، کمرہ خالی، زندگی خالی۔ اس نے کئی راتیں اسی خالی کمرے میں گزاریں، بیوی کی آوازیں سنتا رہا، اس کی ہنسی یاد کرتا رہا۔ پھر وقت گزرا، لوگوں نے کہا کہ دوبارہ شادی کر لو، زندگی رکتی نہیں۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی، مگر دل اب بھی ادھورا تھا۔ نئی بیوی اچھی تھی، خیال رکھنے والی تھی، مگر وہ پہلی بیوی کی جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ دن گزرتے گئے، ایک دن اچانک اس نے اپنی دوسری بیوی کو بھی بیمار محسوس کیا۔ وہی علامات، وہی کمزوری، وہی بخار۔ دل کانپ گیا، ٹیسٹ کروائے گئے، اور پھر وہی لفظ دوبارہ سننے کو ملا: کینسر۔ اس بار اس کے اندر کچھ مر چکا تھا۔ اس نے ہسپتال کے اسی کمرے میں قدم رکھا جہاں کبھی پہلی بیوی لیٹی تھی۔ دیواریں وہی تھیں، بو وہی تھی، مگر اب اس کا دل اور زیادہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے علاج شروع کروایا، مگر قسمت کو شاید یہی منظور تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں اس کی دوسری بیوی بھی دنیا سے چلی گئی۔ اب وہ شخص مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ لوگوں نے اسے صبر کی تلقین کی، مگر صبر بھی کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ تنہا رہنے لگا،
خاموش رہنے لگا، باتیں کم کر دیں۔ ایک دن اسے سینے میں شدید درد اٹھا، اسے اسپتال لے جایا گیا، ٹیسٹ ہوئے، ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر آ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو خود کینسر ہے۔ یہ سن کر وہ شخص ہنس پڑا، ایک ایسی ہنسی جس میں آنسو بھی تھے اور تقدیر سے سوال بھی۔ اس نے کہا کہ جس بیماری نے میری دونوں زندگیاں مجھ سے چھین لیں، اب وہی بیماری مجھے لینے آئی ہے۔ علاج شروع ہوا، مگر اس کے پاس اب نہ پیسے تھے، نہ حوصلہ، نہ کوئی اپنا۔ وہ اسپتال کے اسی بینچ پر بیٹھا رہتا جہاں آج میں نے اسے دیکھا۔ وہ کہتا تھا کہ شاید یہ سب کسی گناہ کی سزا ہے، یہ شاید آزمائش۔ مگر ایک بات یقینی ہے کہ زندگی کسی سے وعدہ نہیں کرتی۔ وہ شخص خاموش ہوا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے سب کچھ قبول کر لیا ہو۔ اور میں وہاں کھڑا سوچتا رہا کہ ہم جن چیزوں کو ہمیشہ کے لیے سمجھتے ہیں وہ ایک لمحے میں ہم سے چھن بھی سکتی ہیں۔ اور شاید اصل سوال یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے ٹوٹ کر بھی کیا سیکھا۔